اس کے بعد جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جس لباس پر خمس واجب ہو اس میں پڑھی گئی نمازوں کا حکم۔ دیکھیے یہ مسئلہ تھوڑا سا مجھے سمجھانے کے لیے کچھ تفصیل میں جانا پڑے گا مجھے، درست؟ تفصیل اس کی جو بن سکتی ہے وہ یہ کہ پہلے مجھے آپ کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہ خرید و فروخت جو ہوتی ہے، تھوڑا خرید و فروخت کے چیپٹر میں جانا پڑے گا پہلے، درست؟ مسئلہ تھوڑا سا ٹپیکل ہے، توجہ دیں گی تو امید رکھتا ہوں کہ سمجھا پاؤں گا میں آپ کو، درست؟ ایک خرید و فروخت کا وہ سسٹم ہے جو آج کل ہمارے ہاں رائج ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ مثلا فرض کریں آپ یہ ابھی جو مثال دی میں نے، آپ موبائل کی دکان پہ گئیں، آپ نے موبائل والے سے کہا کہ بھائی مجھے موبائل چاہیے، کون سا چاہیے جی؟ اعلیٰ مثلا فرض کریں آپ نے کہا جی سیمسنگ کا چاہیے، اعلیٰ کون سا چاہیے؟ اب یہ اس سے سارے پڑے ہیں، مثلا کوئی ایک بھی ماڈل آپ بتا دیں، مثلا XYZ کوئی بھی ماڈل آپ نے بتا دیا کہ مجھے وائٹ کلر میں مثلا گلیکسی X چاہیے، درست؟ اگر ہوتا ہو کوئی، تو مجھے نہیں پتا ہوتا میری معلومات اتنی زیادہ نہیں ان چیزوں کے بارے میں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، درست؟ یہ ABC تو ان میں چلتی رہتی ہے، پتہ نہیں کہاں تک پہنچ چکی ہوئی، S7 شاید چل رہا ہوگا، 7S چل رہا ہوگا، نہیں معلوم مجھے کیا چل رہا ہے آج کل، آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہوگا۔ اعلیٰ فرض کریں آپ نے کوئی بھی ماڈل بتا دیجیے مجھے وائٹ کلر میں فلاں ماڈل کا موبائل چاہیے، اس کے پاس بھی مثلا اندر سٹاک میں جو ہے وہ اسی سیم ماڈل کے 10 پیسز پڑے ہوئے پیک، وہ جائے گا جا کے اس میں سے ایک پیک پیس لا کے اس نے آپ کے سامنے رکھ دیا، کیونکہ پیک ہے تو آپ کو بھی اس کو کھول کے چیک ویک کرنے کی اتنی ضرورت نہیں محسوس ہوئی۔ آپ نے پوچھا کتنے کا؟ اس نے کہا جی مثلا سے 10,000 روپے کا۔ آپ نے بھی اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور پیسے پکڑا، نکال کے اس کو پکڑا دیے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے عام طور پہ رائج ہی ہے۔ آپ جاتے ہیں مثلا کریانے کی دکان پہ، بھائی 1 پاؤ دال دے دو، وہ بوری میں سے 1 پاؤ دال نکال کے آپ کو دے دیتا ہے، آپ بھی اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالتی ہیں، پیسے نکال کے اس کو پکڑا دیتی ہیں۔ اب ممکن ہے آپ کے بیگ میں مثلا 100 کے 5 نوٹ پڑے ہوں، تو آپ نے ان میں 5 میں سے 1 نکالا، اس کو دے دیا، اس نے باقی پیسے رکھے، آپ نے بیگ میں ڈالے، گھر آ گئے۔ سبزی والے کے پاس جاتے ہیں، بھائی 1 کلو ٹماٹر دے دو، اس نے بھی ٹماٹر دے دیے، آپ نے بھی پیسے دے دیے۔ یہ رائج ہمارا طریقہ ہے۔ اس میں نہ تو چیز کی طرف سے کسی پرٹیکولر چیز کو طے کیا جاتا ہے کہ یہ والا پیس وائز، نہ آپ کہیں یہ پیس چاہیے مجھے۔ آپ ماڈل بیان کرتی ہیں، وہ جا کے 10 میں سے 1 نکال کے پکڑا دیتے ہیں۔ آپ نہیں کہتے کہ مجھے 10 پڑے ان میں سے یہ 5واں والا ڈبہ لے کر آؤ، مجھے یہی والا چاہیے۔ نارملی یہ نہیں ہوتا آج کل کے زمانے میں، درست؟ اور وہ بھی نہیں کہتا آپ اپنے بیگ میں پہلے مجھے پیسے دکھائیں، مجھے یہ والا نوٹ چاہیے۔ نہ نوٹ معین کیا جاتا ہے اور نہ ہی جنس معین کی جاتی ہے۔ یہ جو آج کل رائج سسٹم ہے ہمارے یہاں، اس کے برخلاف ایک صورتحال وہی بنتی ہے جو میں نے ابھی مثال دی، کہ آپ جا کے بولیں مجھے یہ والا چاہیے، وہ بھی، اور میں اس پیسے سے لوں گی، یہ پیسے میں تمہیں دوں گی اور مجھے یہ چاہیے۔ بعض اوقات پیسے ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ کے پاس پیسے نہیں، آپ کہتے ہیں مجھے اس چیز کے بدلے یہ چیز چاہیے، یہ بھی معین وہ بھی معین، درست؟ یہ آج کل نارمل نہیں ہے ہمارے یہاں، جو رائج سسٹم ہے آج کل وہ پہلے والی صورتحال ہے، درست؟ سمجھ میں آ رہی ہے یہاں تک بات؟ اب چلیں ہم کپڑا خریدنے چلتے ہیں، جس کے بارے میں سوال پوچھا گیا۔ آپ گئیں کپڑے کی دکان پر، آپ نے دیکھا کپڑا پسند آ گیا، آپ نے کہا بھائی مثلا یہ والا ماڈل لگا ہوا ہے نا، یہ نکال کے مجھے یہ والا نہیں، جس سے خواتین عام طور پہ کہتے ہیں یہ گندا ہو رہا ہے، مجھے اندر سے نکال کے دو، صاف فریش پیس، درست؟ وہ بھی گیا اندر اسٹاک میں سے نکال کے لا کے آپ نے کھول کے دیکھا ٹھیک ٹھاک ہے، آپ نے اس کو پیک کروا لیا، پیسے اسی طریقے سے آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسے پکڑا دیے، گھر لے کر آ گئے۔ اب یہ سوٹ آپ کا پڑا ہوا ہے، درست؟ اب خمس اصل میں جو متعلق ہوتی ہے چیز کے اوپر متعلق ہوتی ہے، درست؟ اس سوٹ کے فرض کریں آپ کی ڈیٹ آ گئی، آپ ڈیٹ پہ چلنے والی خاتون ہیں، ورکنگ لیڈی ہیں، آپ کی ڈیٹ آ گئی
اور ابھی تک آپ نے یوز نہیں کیا، اب ڈیٹ کے بعد آپ نے اس کو یوز کرنا ہے جبکہ اس پہ خمس واجب ہو چکی ہے۔ اب اگر اسی لباس کو آپ پہن کر نماز پڑھیں گی تو جہاں تک اب میرے ذہن میں آغا سیستانی کے حساب سے احتیاط کی بنا پر یہ نماز آپ کی غصبی نماز کے حکم میں چلی جائے گی، غصبی لباس کے حکم میں نماز باطل ہو جائے گی احتیاط کی بنا پر، درست؟ اگر یہ لباس پرٹیکولر لباس کے جس کے اوپر خمس واجب ہو چکا تھا اور آپ نے بغیر کوئی مصالحت کیے، بغیر کوئی شرعی اس کی راستہ نکالے، آپ نے اپنی مرضی سے اٹھایا اور پہن لیا اور اسی میں نماز پڑھ لی، تو یہ نماز آپ کی احتیاط کی بنا پر باطل۔ اچھا، عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر بس پہلی صورت میں تو اس کی نماز احتیاط کی بنا پر باطل ہے، اگر جس لباس کے اوپر خمس واجب ہے اسی لباس کو پہن کر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز تو احتیاط کی بنا پر آغا سیستانی کے نظریے میں باطل ہے، درست؟ دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ میں گیا کپڑے لینے اور بات یہاں سے چلی تھی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ توہمات ان کے ذہن میں کہ اس کے ساتھ شفٹ ہو جاتی ہے چیز، میرے اس پیسے پہ خمس ہے، یہ 1000 روپے کا نوٹ ہے یا 10,000 ہیں، اس کے اوپر میری خمس واجب تھی، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں اسی پیسے کو ہی دے دیتا ہوں، خمس واجب ہو چکے ہیں، اور میں یہ سوچ کے کہ یہ پیسے گئے تو خمس بھی گئی، ذمہ داری ختم، میں نے انہی پیسوں سے جس پہ خمس واجب ہے میں نے اس سے ایک لباس خریدا، اب اس لباس کو اگر پہن کے میں نماز پڑھوں تو اس میں نماز صحیح ہے۔ یہ سمجھ میں آئی بات؟ سنا ہی نہیں آپ نے؟ اگر وہ لباس جس کے اوپر خمس واجب ہو چکا ہے اس کو پہن کے پڑھوں تو وہ غصبی لباس، اگر اجازت نہیں لی ہوئی حاکم شرع وغیرہ سے تو یہ غصبی لباس کا حکم آئے گا اور احتیاط کی بنا پر نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر جو کپڑا میں نے لیا ہے اس کپڑے پہ خمس ابھی واجب نہیں ہوا بلکہ اس کی پیمنٹ میں نے اس پیسے سے کی ہے کہ جس پر خمس واجب تھی، اور جو رائج طریقہ ہے اسی طریقے سے اس چیز کو میں نے خریدا ہے، میں اپنی جیب میں مثلا ہوتا ہے نا، جس طرح مثلا میں 2 جیبیں میری، میں نے اس جیب میں پیسے وہ والے رکھے جن پہ خمس واجب تھی اور ذہن بنایا ہوا کہ میں پیسے پیمنٹ اسی جیب سے پیسے نکال کے میں نے کرنی ہے، درست؟ اس میں دوسرے پیسے نہیں رکھے ہوئے کہ مکس ہو جائیں، لہذا جب میں گیا خرید و فروخت کے بعد میں نے پیسے نکالے اور اس کے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ اب یہ نہ سمجھیں کہ خمس آپ کی گردن سے اتر گیا، پیسے تو گئے خمس والے لیکن خمس نہیں اترا، لیکن اس چیز کے اوپر بھی نہیں آئے گا خمس، یہ چیز جو آپ نے لباس خریدا ہے اس پر خمس نہیں آئے گا، لہذا یہ بغیر خمس والا لباس ہے، اس میں نماز پڑھیں گی تو آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی، خمس آپ کی گردن پر چلا جائے گا، اس پیسے سے اتر گیا، وہ تو نکل گیا پیسہ، وہ خمس کی آپ مقروض ہو جائیں گی، یعنی 10,000 میں 2,000 خمس تھا، 2,000 خمس آپ کی گردن پر ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جائیں اور جا کے مشتری یا اس کے وکیل تک یہ 2,000 خمس کے پہنچا دیں، تو پھر آپ کا سارا حساب اوپر نیچے کا کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن اس لباس کو کہ جس کی پیمنٹ خمس والے پیسوں سے کی گئی ہے اس کو پہن کر نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے، نماز آپ کی باطل نہیں ہوگی۔ آگے سمجھ میں بات؟ برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔